قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے، اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات مصطفیٰ علیہ السلام کا دلکش، دلنشین، پیار اور محبت سے بھرا ہوا موضوع سبکن آپ حضرات کے سامنے اپنی اور آپ کی بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہوئے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قبیلہ قریش کی ایک شاخ اور برانچ ہے جسے بنو زہرہ کہا جاتا ہے، جس سے حضرت آمنہ کا تعلق تھا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ پانچویں دادا میں جا کر ددیالی اور سسرالی رشتہ ان کا ایک ہو جاتا ہے۔ جناب عبداللہ کا تجارت کے سلسلے میں، جناب عبد المطلب کا تجارت کے سلسلے میں، یہ قریش تجارت کے سلسلے میں مدینہ سے ہی ہو کر ملک شام کا سفر کرتے تھے۔ بس ایک کسی سفر میں حضرت آمنہ سے جناب عبداللہ کی شادی ہو جاتی۔ شادی سے ایک ہفتہ بعد ہی جناب نبی کریم علیہ السلام شکم مادر میں اپنے والد کی طرف سے منتقل ہو جاتے۔ جناب عبداللہ سے کئی عورتوں نے شادی کی خواہش کی، لیکن جہاں اللہ پاک جوڑ بناتا ہے، نسبتوں کو جوڑتا ہے، رشتوں کو جوڑتا ہے، بالکل یہ اللہ کی مرضی کے مطابق حضرت آمنہ سے جناب عبداللہ کا رشتہ جوڑتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں تھے، جو عام طور پر خواتین کو ان دنوں میں تکالیف ہوتی ہیں، مجھے کبھی بھی کسی تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا، بلکہ میں اگر اسی سلسلے میں کبھی بکریاں چراتی ہوئی جاتی، کسی چٹان یا پتھر پہ پاؤں رکھتی تو آواز دے کر مجھے کہا جاتا، آمنہ ذرا سنبھل کے رکھنا کہ تمہارے شکم کے اندر اللہ کے آخری نبی موجود۔ فرماتی ہے کہ شرک و بدعات کی ماری ہوئی کچھ خواتین نے انہی دنوں میں لوہے کی کوئی چیز جادو ٹونے کی صورت میں میرے گلے میں ڈالی کہ حمل کی حفاظت ہو جائے، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ دوسرے تیسرے دن ہی وہ لوہا میرے گلے سے ایسا گرا اور ایسا گم ہوا کہ پھر آخر تک ڈھونڈنے میں مجھے نہیں ملا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے والے آخری نبی کو ان شرک و بدعات اور یہ ٹونے اور یہ جو شرکیہ چیزیں ہیں ان سے جناب نبی کریم علیہ السلام کی بھی اور آپ کی اماں محترمہ کی بھی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی۔ یہ ٹونے ہیں،
جن سے اللہ نے حفاظت فرمائی. فرماتی ہے کبھی کبھی مجھے آواز دے کر یہ بھی کہا جاتا کہ تیرے شکم میں پرورش پانے والا اس کا نام احمد رکھنا. اور کبھی کبھی محمد کے نام سے بھی مجھے باخبر کیا گیا کہ تیرے شکم میں پرورش پانے والا اس کا نام محمد رکھنا. جناب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے کچھ ماہ پہلے، مورخین نے 6 ماہ لکھے ہیں، آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے، اور وہ بھی مدینہ ہی میں ہوتا ہے. ملک شام سے تجارت کر کے واپس آئے کہ مکہ پھر واپس آنا نصیب نہیں ہوا. اللہ پاک نے مدینہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ خود جوڑتا جا رہا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کا اس شہر کے ساتھ رشتہ جوڑنا، اور پھر یہی شہر مدینۃ النبی کہلانا. جناب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے کچھ سالوں کے بعد، مورخین نے 6 سال لکھا ہے، حضرت آمنہ جناب نبی کریم علیہ السلام کو اپنے میکے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال سے ملانے کے لیے مکہ سے تشریف لائی. اور حضرت ام ایمن جو حضرت آمنہ کی باندیاں ہیں، خادمہ ہیں، ان کو بھی ساتھ رکھا گیا. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے بچپن کے ان دنوں میں 6 ماہ تک یا 1 ماہ تک، اکثر مورخین نے 1 ماہ لکھا ہے، حضرت آمنہ مدینہ میں یعنی اپنے میکے میں رکتی. جب مدینۃ النبی یعنی جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا 1 ماہ کے بعد واپس روانہ ہوئی، تو راستے میں مقام ابوا پر جو مدینہ طیبہ سے غالباً 100 یا 150 میل کے فاصلے پر ہے، اللہ پاک نے اس گمنامی کی جگہ پر حضرت آمنہ کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا. پھر ان کو وہیں دفن کر دیا گیا. آج بھی ان کے قبر کے کچھ نشانات مقام ابوا میں ملتے ہیں. پھر حضرت ام ایمن جناب نبی کریم علیہ السلام کو مکہ لائی. دادا جناب عبد المطلب جن کی آنکھوں کا تارا پہلے بھی تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب والد کے چلے جانے کے بعد دادا کے پیار محبت کے اور زیادہ حقدار بنے، اور دادا نے اپنی پیار اور محبت کو نچھاور کر دیا. کعبے میں جہاں متولی کعبہ کے بیٹھنے کی صرف جگہ ہوتی تھی، وہاں کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. ہاں جناب نبی کریم علیہ السلام اپنے اس دادا کی جگہ پر بیٹھتے تھے اور کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا. دادے کا حکم تھا کہ میرے پوتے کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے، یہ جہاں چاہے بیٹھ سکتا ہے. پھر 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہوا، اور دادا نے اپنی آخری سانسوں کے وقت اپنے بیٹے جناب ابی طالب کے اپنے پوتے کو حوالے کیا اور حکم دیا.
علیہ وسلم کے بچپن میں ایک اور کردار ملتا ہے، جس کردار کو تاریخ اسلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا نام دیا۔ ہر قوم کو اپنی زبان سے لگن اور پیار ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جن قوموں کو اپنی زبان سے پیار اور محبت کرتے دیکھا ہے یا بزرگان دین سے سنا ہے، آج بھی اہل عرب شاید ساری دنیا سے زیادہ اپنی زبان سے پیار کرتے ہیں اور اپنی زبان پر فخر کرتے ہیں، اور فخر کریں ہی کیوں نہ کہ یہ قرآن کی بھی زبان ہے اور جناب نبی کریم علیہ السلام کی بھی زبان۔ اس زبان دانی کو محفوظ رکھنے کے لیے اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ بچوں کو بچپن میں ایسے علاقے میں، ایسے قبیلے میں پرورش پایا جائے کہ جہاں بچہ عربی لغت سے اور عربی زبان سے ماہر ہو سکے۔ اور اس وقت قبیلہ بنو سعد کو، جو کہ خود یہ بھی ایک قریش کی شاخ اور برانچ تھی، منتخب کیا جاتا تھا کہ اس قبیلے کی زبان اور جہاں یہ قبیلہ آباد تھا اس علاقے میں عرب دانی، عرب گوئی چوٹیوں پر پہنچی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، شہروں میں رہتے ہوئے جہاں کلچر مکس ہو جائیں، جہاں زبانیں مکس ہو جائیں، وہاں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں صحیح معنوں میں اپنی زبان کو حاصل کر سکیں، جس میں کسی قسم کا مکسچر نہ ہو۔ اور یہ آج بھی دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ شہر کے اندر اس شہر کی اصلی زبان میں بھی گڑبڑ ضرور ہو جاتی، کہ باہر سے آنے والے لوگ جو شہر میں آ کر آباد ہوتے ہیں، جہاں مختلف نسلیں، مختلف لغات، مختلف زبانیں، مختلف معاشرہ اور مختلف تہذیب اور تمدن کے لوگ آ کر آباد ہوتے ہیں، اس شہر کی تہذیب کو بھی اور اس شہر کی زبان اور لغت کو بھی کہیں نہ کہیں داغدار ضرور کر دیا جاتا۔ تیسری چیز کہ شہر کی دنیا میں رہ کر پیدا ہونے والا بچہ بہادری کے جذبے سے کہیں نہ کہیں اس میں کمزوری رہ جاتی ہے۔ دیہاتی ماحول میں جہاں بچے کے جوڑ، بچے کا جسم پھلتا اور پھولتا ہے، وہیں دیہات کی تازہ آب و ہوا بچے کی صحت پر اثر کرتی ہے اور بچہ صحت مند ہوتا ہے۔ اس کے لیے عام طور پر قریش مکہ اور مکے کے رؤساء اپنے بچوں کو دیہاتی ماحول میں پرورش پانا پسند ہی نہیں بلکہ محبوب رکھتے تھے، اور اکثر قبائل، اکثر خاندان قبیلہ بنو سعد کو پسند کرتے تھے، اور بنو سعد کی عورتیں بھی، ان کا یہ کاروبار بھی تھا، بزنس بھی تھا کہ شہروں میں جا کر بچوں کو لاتی، جس کا معاوضہ بھی ملتا، انعامات بھی ملتے، اور وہ
یہ خدمت بخوشی قبول کرتی کہ ہم بچوں کی پرورش پاتے، اور اس پرورش میں جہاں دودھ پلانا تھا وہاں بچے کی صحت و تندرستی اور بچے کی زبان دانی، لغت، اس کے اندر مہارت کو بھی پیدا کرنا تھا کہ اصل زبان جسے عربی کہا جاتا ہے وہ بچے کو دی جائے۔ حضرت حلیمہ قبیلہ بنو سعد، سعودی عرب کا شہر طائف جو گرمی کا کسی زمانے میں کیپٹل تھا، پہاڑی دنیا ہے، خوبصورت دنیا ہے، ٹھنڈی آب و ہوا ہے، گرمی میں بھی خوشگوار ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، کھیت لہلہاتے ہیں، پانی کی فراوانی ہے، چشموں کے ذریعے پانی بہتا ہوا نظر آتا ہے، فروٹ کے کھیت کھلیان ہیں، اور روز گلاب کے پھول کے باغات ہیں، بہترین خوشنما۔ اور قبیلہ بنو سعد جہاں آباد تھا، پہاڑوں میں گھری ہوئی وہ آبادی نہایت ہی خوبصورت، جہاں قدم قدم پر نظارہ نظر کو روکتا ہے اور نظر کے دامن کو تھام کر دعوت دید دیتا ہے کہ یہاں سے گزرتے ہوئے مجھے دیکھ کر چلو۔ حضرت حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ ان دنوں میں قدرتی طور پر بارشیں رکی ہوئی تھی، کھیت کھلیان سوکھ چکے تھے، بکریوں کا دودھ سوکھ چکا تھا، اونٹنیاں دودھ دینے سے قاصر ہو چکی تھی، گھر کے چولہے بجھ رہے تھے کہ کچھ قبیلہ بنو سعد کی ایسی خواتین نے مکہ کا رخ کیا کہ لوگوں کے بچے لائیں، تو میں نے بھی اپنی گھر کی اس مجبوری کو دیکھتے ہوئے شہر مکہ کا رخ کیا۔ زندگی رہی تو آئندہ نشست میں اس سے آگے چلیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔